شکریہ جناب اسپیکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکفا باللہ نصیرا. سب سے پہلے تو ایک مشورہ میرے کچھ اپوزیشن کی جو آنریبل ممبرز ہیں ان کے لیے کہ اگر انہیں بجٹ میں کچھ اچھا نظر نہیں آتا تو ٹریجری بینچز پہ جو بیٹھے ہوئے اراکین ہیں ان کی طرف سے آپ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ہم اپوائنٹمنٹس لیتے ہیں کسی اچھے آئیز اسپیشلسٹ سے، کیونکہ اگر آپ نہیں، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن آپ کے کچھ اراکین کو اس بجٹ میں کچھ بھی اچھا نظر نہیں آ رہا، تو میں نے ایک مؤدبانہ گزارش کی ہے. پلیز نو کراس ٹاک، پلیز مہربانی کر کے چیئر کو ایڈریس کریں. محترمہ جی کنٹینیو جناب کریں. اسپیکر، اور میں یہاں پر خراج تحسین پیش کرتی ہوں چیف منسٹر بلوچستان میر سرفراز بگٹی کو بھی کہ انہوں نے ہمیشہ اپوزیشن کے یا کسی کے بھی چپتے ہوئے سوالات اور تنقید کا جواب بہت ہی فراخ دلی اور تمیز سے دیا ہے. اور ایک شعر میں آپ کی توسط سے ان کی نظر کرتی ہوں کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. جناب اسپیکر، تعلیم کے حوالے سے جسٹ ان اے گلانس، کیونکہ ہمارے بہت سے معزز اراکین ہیں جنہوں نے بڑی تفصیلاً جو بجٹ میں اچھے اقدام حکومت کی جانب سے ہوئے ہیں انہیں ان 3 دنوں میں بتایا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ تعلیم میں اس بار 52% جو اضافہ کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، یہ بہت ہی خوش آئند ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ضرور ایک سجیشن چیف منسٹر کو دینا چاہوں گی کہ جو پہلے سے قائم شدہ اسکول ہیں ان پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ کہیں پر اگر بلڈنگز صحیح نہیں ہیں تو کہیں اسٹوڈنٹس کے لیے بیٹھنے کا انتظام بھی صحیح نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کی غیر حاضری بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے. صحت کی طرف اگر ہم دیکھیں تو صحت میں بھی بہت اچھے اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور 30% اس بجٹ میں اضافہ صحت کی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت خوش آئند اقدام ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ جتنے بھی شعبات کو دیکھیں، موسمیاتی تبدیلی کی اگر میں یہاں پر بات کروں تو گرین بلوچستان کا انیشیٹو جو وقت کی ضرورت بھی ہے کہ جس طریقے سے انوائرمنٹل چینجز اور ویدر چینجز ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ لوگوں کو درپیش ہیں. اصغر ترین صاحب پلیز ڈسپلن کا خیال رکھیے مہربانی. بلوچستان کا انیشیٹو بھی نہایت خوش آئند ہے. اس کے ساتھ ساتھ امن و امان کی صورتحال، ہمارا صوبہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک یہاں پر ایک پیسفل ایٹماسفیئر نہیں ہوگا. اور اس بجٹ میں 108% جو اضافہ کیا گیا ہے اسی ایشو کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بہت خوش آئند ہے. لیکن میں ہمیشہ یہاں پر بلکہ اس امن و امان کی صورتحال پر بات کرنے سے پہلے، جیسا کہ آپ جناب اسپیکر جانتے ہیں اور ہمارے یہاں پر معزز اراکین بھی یہ جانتے ہیں کہ کل پرسوں میں ہی ایک آپریشن ہوا ہے اور جس میں نہایت خطرناک ٹی ٹی پی کے جو کمانڈرز تھے انہیں گرفتار کیا گیا ہے، جو ملک دشمن عناصر کے ساتھ مل کر بلوچستان میں بد امنی کریٹ کرنا چاہتے تھے. تو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں اپنے تمام سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کو اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیشلی اپنی پاک فوج کو. جناب اسپیکر، وقت کی کمی کی وجہ سے حالانکہ میں بات تو بہت زیادہ کرنا چاہتی تھی لیکن میں کچھ سجیشنز یہاں پر ضرور دوں گی کہ ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے اس بجٹ میں تعلیم
کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کوٹا مخصوص کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسا طبقہ ہے جو بہت زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے اور یہ بہت ہی برے حالات سے گزر رہا ہے. تو ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے میں چیف منسٹر سے آپ کے توسط سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گی کہ ان کے لیے جابز کا بھی ایک کوٹا مختص کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آنریبل رکن اسد بلوچ صاحب یہاں پر موجود نہیں ہیں. کل وہ خواتین کے حوالے سے جو ایک ایمبرائڈری، ایک دستکاری کا جو کام ہے ہمارے بلوچستان میں، اس حوالے سے ایک تجویز دے رہے تھے. تو اکارڈنگ ٹو دا ڈائریکشن آف آر چیف منسٹر، میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں جناب اسپیکر آپ کی توسط سے کہ اگست میں ایک بہت بڑی کانفرنس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے جس میں ہمارے باہر کے ملکوں سے ڈیزائنرز، جرنلسٹ اور ماڈلز جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہماری جو خواتین دستکاری کا کام کرتی ہیں ان کی رسائی ہوگی عالمی جو انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں اس میں. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، کل ڈاکٹر مالک نے فنکاروں کے حوالے سے بھی بات کی تھی اور میں اس بات کو سیکنڈ کرتی ہوں کہ ہمارے جو فنکار ہیں دے آر آور فیس اور وہ ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں. تو ہمیں ان کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے اور میں ریکویسٹ کروں گی چیف منسٹر کو کہ ہمارے جتنے بھی فنکار ہیں ان کے لیے بھی کچھ فیسلٹیز کا اعلان کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، میں یہ دیکھ رہی تھی کہ پاپولیشن ویلفیئر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس پہ کوئی خصوصی توجہ نہیں دی گئی ہے. تو اس طرف بھی جناب اسپیکر آپ کی توسط سے میں چیف منسٹر سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس حوالے سے بھی وہ ضرور دیکھیں. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، دنیا میں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں اور کامیاب ہوتی ہیں جو جھوٹ نہ بولیں، دوگلی نہ ہوں اور دھوکے نہ دیں. ہمارے معزز رکن مولانا ہدایت الرحمان نے بھی کرپشن کے حوالے سے جو بات کی تھی اس کو بھی میں سیکنڈ کروں گی. اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، کرپشن پوری دنیا کا مسئلہ ہے لیکن اگر پاکستان میں اس کا ریشو دیکھا جائے تو کہیں زیادہ ہے. بلوچستان اب جس طرح ہمارا دور حکومت ہے تو آپ کے توسط سے میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گی کہ چیف منسٹر نے جس طریقے سے گڈ گورننس کا ایک آغاز کیا ہے تو اس کو پراپرلی اور سیریسلی اس کو دیکھا جائے تاکہ کرپشن جب نہیں ہوگی تو ہمارا صوبہ بھرپور ترقی کرے گا. جناب اسپیکر، آخر میں یہاں پر ہماری ایک تحریک کا ہم نے آغاز کیا ہے ایمان پاکستان نے کہ ہم سبز ہلالی پرچم کو اپنی زندگی کا لازم الملزوم حصہ بنائیں گے. تو میں آپ کی توسط سے اپنے تمام، کیونکہ یہ جتنے بھی اراکین یہاں پر بیٹھے ہیں ہم اپنے صوبے کو، اپنے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں اور یہ سبز ہلالی پرچم ہی ہماری پہچان ہے، تو اسے لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. بہت شکریہ جناب اسپیکر. تھینک یو محترمہ فرح عظیم شاہ صاحبہ.